تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی کہ یہ میری تکلیف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دور کر دے صدقے سے. اور صدقے سے دیتے ہوئے کیا کہا کہ صدقہ میرے لیے خیر کا باعث ہو، نقصان کا باعث ہو نہیں ہو. صدقہ دینے کے بعد آپ بالکل سیٹسفائی ہو جائیے. اور پھر آپ نے دعا جو مانگی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ ڈاکٹر یا اس کے پاس جس کے پاس میں جاؤں جو تکلیف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ڈاکٹر تیری رحمت سے مجھے وہ دوا دے جس میں میرے لیے شفا ہو. رشتے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ہمارے تو کپڑے اور جوتے اور میک اپ اور اس میں ہی ہمارا پورا ٹائم نکل جاتا ہے. بچی کو تیار کر رہے ہیں، خود کپڑے پہن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان تمام باتوں سے پہلے آج لڑکے والے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تہجد میں اٹھیے. تہجد میں اٹھ کے کیونکہ تہجد میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کی مدد کروں. اس وقت ہم پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں. ہے کوئی تکلیف کو کہے کہ میں دور کروں تو میں ہوں دور کرنے والا. کوئی مجھ سے مانگے میں ہوں دینے والا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ آ کے بندوں سے کہتے ہیں. اب جس کو دیکھیے نا، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہم یہاں سے کہیں پاکستان یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ والوں نے بتایا ہے کہ اتنی لمبے سفر پہ جا رہے ہو تم تو 4 گھنٹے پہلے آؤ. تو ہم 4 گھنٹے کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ 5 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی پتہ نہیں راستے میں ٹریفک کیسا ملے، تو کہیں کنسٹرکشن ہو رہا ہو. سو مینی چیزیں سوچ کے ہم وقت سے پہلے جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہماری فلائٹ مس نہیں ہو. اور ہمیں کتنے اسٹرگل کرنا پڑیں گے، وہاں جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ سیکیورٹی گارڈ، یہ وہ جوتے اتار، یہ کر وہ کر وہ کر. مگر افسوس صد افسوس جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور ہماری جو بھی بہت بڑی کوئی بھی ہمارا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، تو کیا ہم سب سے پہلے تہجد میں اٹھ کے، یا چلیے تہجد چھوڑیے، فجر میں اٹھ کے سب سے پہلے آج میرے گھر میں اتنا بڑا فنکشن ہے، بیٹی کو لوگ دیکھنے آنے والے ہیں، تو سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس سے مانگوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کوئی آ رہا ہے وہ میری بیٹی کے لیے، میرے اس کے ہم سفر بننے کے لائق ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئے کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، کوئی طلاق ایسا کچھ نہ. کبھی ہم نے کیا؟ نہ ہم خود کرتے ہیں، نہ ہم بیٹی کو اٹھاتے. نہ 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 نہ، نیند خراب ہو جائے گی، جانے دو. رات بھر کی جاگی ہوئی ہے، یہ ہے مہندی لگی ہے، ہلدی لگی ہے، یا پتہ نہیں تیار ہوئی ہیں یا میک اپ ہوا ہے یا یہ ہے، صبح کو وہ آنے والے ہیں تو سونے دو 10 بجے تک. کیوں نہیں اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹی اٹھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ جو آ رہا ہے وہ تمہارا ہم سفر تمہارے لیے زندگی میں تمہارا ایسا ہم سفر بنے کہ تا آخرت تمہارے ساتھ رہے. تو مطلب یہ کہ ہر بات، ہر چیز کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنا چاہیے. اور دعا کس سے مانگنا چاہیے؟ اپنے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے ہر کام کے لیے. رزق میں کمی ہے، در در بھٹک رہے ہیں، اس کے در پہ جا، اس کے در پہ جا، عرضیاں لے کے جا، اپنے سرٹیفکیٹ لے کے جا، یہ کر کے جا، وہ کر کے جا. میں نے کتنے لڑکوں کو ان کو دیکھا ہے میری زندگی میں، بہت ساروں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے.
میں کرٹیسائز نہیں، آنٹی ہمارے لیے دعا کریے گا. ہاں بیٹا ہم تو تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن سب سے پہلے تم خود دعا مانگ کے کیوں نہیں جا رہے؟ تم خود کیوں نہیں دعا مانگتے؟ تم دعا مانگو. وہ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کے وہ جو تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا موسیٰ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی خود دعا نہیں کریں گے. ہمارا بھی یہی حال ہے نا، ہم دوسروں سے دعاؤں کو کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دوسروں سے دعاؤں کا مت کہیے، میں بھی دوسروں سے دعاؤں کا کہتی ہوں. ہم سب محتاج ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا. تو پھر ہم کیا چیزیں؟ دعا کے لیے ضرور کہنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے مجھے خود کو بھی دعا کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات اتنی ایک رات کو اتنی دیر تک سجدے میں رہے، اتنا روتے رہے، آنسوؤں سے پورا جو جگہ تھی وہ تر ہو گئی، اشک رواں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہا، حضرت علی نے کہا کہ جا کے دیکھیے آپ کے ابا جان تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، اتنا رو رہے ہیں، اتنے زار و قطار ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، انہوں نے ہلکے سے شان مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ نے ان کی ہاتھ کو محسوس کر کے اپنی گردن مبارک اٹھائی اور کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ اتنا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ میں اپنی امت کے واسطے دعا کر رہا ہوں کہ کچھ دیکھا ہے کہ جہنم میں اتنے لوگ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی مجھے وہ صحیح لائنیں یاد نہیں ہیں، یعنی جہنم میں لوگوں کو دیکھا تو آپ کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کا کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، تو اس کے لیے رو کے دعا کر رہے تھے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے تھے. تو دعا کو اپنے کہنا چاہیے پلو میں باندھ لیجئے کہ مجھے ہر معاملے میں سب سے پہلے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ایک بال برابر کوئی چیز آپ کو مانگنی ہے تو بھی وہ اللہ سے مانگیے. ہاتھی کے برابر کوئی چیز مانگنی ہو، ہم ہاتھی تو نہیں مانگ سکتے، آج کل ہمارے گھروں میں وہ جگہ نہیں ہے، وہ محل نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے بڑی سے بڑی چیز مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگیے. آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا مانگنے کے طریقے ہیں اور دعا مانگنے کے آداب ہیں. جیسے کہ کہا گیا ہے نا، جو شخص حرام کھاتا ہے، غلط طریقے پہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، یعنی مطلب حرام کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے، دعا مانگ رہا ہے، ایسے اس کی دعا اس بادشاہ کے سامنے کہاں قبول ہوگی؟ ہمارا کھانا حلال ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاکیزہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری مجھے بڑی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب ہم کہیں پارٹی میں جاتے ہیں یا ہمارے یہاں کوئی آنے لگتا ہے، کتنے ہم عمدہ کپڑے بن سور کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. بہت اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یا آپ کو دیا ہے، تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اچھے کپڑے مت پہنیں یا بنیے سوریے مت، مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، ہم کیسے کپڑوں میں آتے ہیں؟ ہم تو نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ ارے ٹائم ہو گیا، پکانے میں لگی ہوئی تھی، کباب پورے بن جائیں،
نماز اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے پورے کباب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، میرا گھر صاف ہو جائے، میرا سب کچھ ہو جائے، میرا میک اپ ہو جائے، فلاں ڈھیمکا ہمکا سارے کاموں کی چیزیں کرنے کے بعد ہم نماز کے لیے آتے ہیں، بھاگتے بھوکتے نماز کے لیے آتے ہیں۔ کس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں؟ اگر میرا میک اپ ہے تو میں تو وضو ہی نہیں کروں گی، اتنی محنت سے اتنے پیسوں دے کے اتنے گھنٹے میں میک اپ کرا کے آئی ہوں، اب وضو اسقاط ہو گیا تو اب میں دوبارہ وضو کیسے کروں گی؟ تو کیا ہمارا اس طرح سے اگر ہم وضو نہیں کرتے تو ہمارا وضو ہوتا ہے؟ معاف کریے گا، اس وقت میں یہ موضوع نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اس کا پراپر طریقہ ہونا چاہیے۔ تو دعا کا یہ بھی ایک ہے کہ دعا کو پراپر طریقے سے مانگیے، پراپر طریقے سے مانگیے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دعا کے لیے ہر وقت آپ باوضو رہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، مگر دعا کا جیسے ایک نماز کی طریقہ میں بتا رہی ہوں۔ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا آپ ہر وقت مانگ سکتی ہیں۔ دعا آپ میک اپ میں مانگ سکتی ہیں، بغیر میک اپ کے مانگ سکتی ہیں، وضو کے ساتھ دعا مانگ سکتی ہیں، بغیر وضو کے دعا مانگ سکتی ہیں، سر پہ دوپٹہ ہو تو دعا مانگ سکتی ہیں، بغیر دوپٹے کے دعا تو ہر طرح سے ہر وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے پہ دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اچھے طریقے پہ صحیح طریقے پہ دوپٹہ، عورت ہیں ہم تو صحیح طریقے پہ دوپٹہ اوڑھیں، صحیح دوپٹہ اوڑھیں، صحیح صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر ہم دعا مانگیں۔ اسی طرح سے آدمیوں کے لیے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں سے بدبو نہیں آ رہی ہو پسینے کی، یا یہ یا وہ غلیظ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں، شراب کے بھپکے منہ سے نہیں آ رہے ہوں، سگریٹ کی بدبو نہیں آ رہی ہو، صاف ستھرا منہ کر کے کلی کر کے اچھی طرح سے پھر دعا مانگیے، پھر اس شہنشاہ دو عالم کے سامنے اپنی سرگزش پیش کریے، اپنی مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی جو بھی عرضیاں ہیں وہ سامنے اس کے سامنے پیش کریے، گڑ گڑا کے دعا مانگیے، چپکے چپکے دعا مانگیے، دل میں دعا مانگیے، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میری اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ دعاؤں کے لیے ایک بات اور بھی ضروری بتا دوں، دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر اپنی عرضی پیش کریے، مطلب دعا کریے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہونے کا صحیح طریقہ ہے۔ چلیے میں اور آپ دعا مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بعدد خلقہ و رضا نفسہ وزینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، چھوٹا منہ اور بڑی بات، آج دعا کے بارے میں نے جو کچھ بتایا ہے، پروردگار عالم اس میں جو کچھ صحیح ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، کوئی اونچ نیچ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں جو بھی یہ میرا بیان سن رہا ہے اور جو بھی کوئی اس وقت میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ میں سب کے لیے دعائے خیر کا تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اللہ جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں تمام مرحومین کو اللہ قبر کے دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ یا اللہ
تا دم حیات اپنے سوا کسی مخلوق کا محتاج مت کرنا، از غیب سے رزق عطا فرمانا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے تا دم حیات جوڑے رکھنا۔ اللہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہم اپنے ساتھ اپنے سینے میں رکھ کے قبر میں جائیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارا دن ہو، ہمیں شیاطین جن و انس کے شر سے، حسد کرنے والوں کو کے شر سے، نظر بد کے اثر سے ہم تمام کو محفوظ رکھنا۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم حی القیوم لا ینام۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم حی القیوم لا ینام۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم حی القیوم لا ینام۔ اللہ جہاں جہاں جو لڑکیاں اپنی شادی کی وجہ سے جو بھی ان کے حالات ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے خیر کا دن کر دے۔ اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو ایمان سے دور ہٹے ہوئے ہیں، ہدایت دینے والا تو تو ہی ہے، اللہ تو ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دینا۔ سوائے تیرے اللہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔